السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8ویں پارے کا دوسرا آدھا ہوگا اور 9ویں پارے کا 3 پاؤ سوا پارے کے حساب سے، اور آج سورہ اعراف شروع ہوگی اور ختم ہوگی، یعنی 20 رکعتوں میں پوری سورہ اعراف پڑھی جائے گی جو سوا پارے کی ہے۔ تو پہلے رکوع میں تو فرمایا گیا کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ہر ایک کے عمل کا وزن ہوگا۔ اور دوسرے رکوع میں پھر شیطان کے بارے میں کا واقعہ، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے آگے سے دلیل دی کہ میں بہتر ہوں آدم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا جب میں جا ہی رہا ہوں، مردود ہو رہا ہوں، تو اس نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے نفخہ ثانی تک مجھے مہلت دیجیے، انظرنی الی یوم یبعثون، تو نفخہ ثانیہ تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ الی یوم الوقت المعلوم آج کے پارے میں تو نہیں ہے، لیکن یہ خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفخہ اولیٰ تک اس کو مہلت دی، نفخہ اولیٰ تک، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2 نفخے ہوں گے۔ پہلے نفخے میں سب مر جائیں گے، پھر 40 سال کے بعد دوسرے نفخے میں سب اٹھیں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اللہ میں تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اتنا بڑا دعویٰ اس نے اللہ کے سامنے کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اوپر اور نیچے سے نہیں کہا، 6 جہت ہوتی ہے نا، اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں تو کہہ دیا، اوپر نیچے نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور نیچے بولنے میں اس کی اپنا تکبر ختم ہوتا تھا کہ نیچے سے، تو اس نے کہا نہیں نیچے سے تو میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں تو بڑا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس نے 4 جہات کا ذکر کیا۔ پھر اسی رکوع میں آگے چل کے جنت میں جو ہمارے دادا دادی سے غلطی ہوئی اس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں ایک نقطے کی بات، یہ اہم بات بتائی گئی کہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو وہ الف ننگے ہو گئے دونوں، بدت لہما سوآتہما لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تو دونوں الف ننگے ہو گئے۔ تو پھر جو ہے وہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کا لباس شارٹ ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات نکلی، جس قوم سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کا لباس شارٹ ہو جاتا ہے، جس فرد سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کا لباس شارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں لباس کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، بلکہ سورہ اعراف کا تیسرا رکوع تو ہے ہی لباس کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا اور ان کے لباس انہوں نے اس شیطان نے اتروا دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں۔ تو شیطان انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تو تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے ہمیں لباس کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ آج کل وہ شارٹس وغیرہ زیادہ آ گئے ہمارے پاکستان میں، تو بیچارے لڑکے جو ہے وہ شارٹس پہن کے گھومتے ہیں، بچیاں جو ہیں وہ ایسے کپڑے جس سے باہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں اور دونوں جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھیں گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور سے آئے گی، جیسے آج آپ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ اگر ہم بندو خان جاتے ہیں نا، تو گلی میں جانے سے پہلے ہی اس کی جو ہے وہ بندو خان کی کبابوں کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی جنت کی خوشبو تو کتنے سالوں دور سے جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دمیں ہیں اور وہ لوگوں کو ہنکا رہے ہوں گے، شاید اس سے مراد لوگوں پر ظلم کرنے والے، بھتے لینے والے، ناجائز ٹیکس لگانے والے، شاید اس سے یہ مراد ہوں۔ اور دوسری قسم جو ہے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، فرمایا ایسی عورتیں جو
لوگوں کی نظر میں تو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ننگی ہیں وہ۔ اب یا تو اس وجہ سے کہ کپڑے بہت باریک ہیں، جسم چھلک رہا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اتنے چست کپڑے پہنے ہیں کہ جسم کی خد و خال نظر آ رہی ہے۔ اس لیے لباس کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر آگے چل کے جنت دوزخ والوں کا حال بیان کیا کہ آج دنیا میں لوگ کافر جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ہر چیز میں کہ یہ تو بیکورڈ ہیں، اور یہ تو ٹیررسٹ ہیں، اور یہ تو جو ہے فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور یہ تو یہ کیا جانے دنیا تو ہم نے۔ تو قیامت کے دن جب جنت اور جہنم والے اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جائیں گے تو جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ ہاں بھائی، جو نعمتیں اللہ نے ہم سے کہیں تھیں وہ تو ہمیں تو مل گئیں، کیا تمہیں بھی مل گئیں؟ تو جہنم والے کہیں گے ہاں ہمیں بھی جو ہے وہ عذابات مل گئے۔ اور پھر صفحے کے آخر میں فرمایا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو آگ میں اور سانپ میں اور بچھو میں ہیں، تھوڑا سا پانی یا تھوڑی سی اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی وہ ہمیں دے دو۔ تو وہ کہیں گے نہیں بھائی، اللہ نے تو یہ کافروں پر حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم والوں کا مکالمہ ذکر کیا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر اب عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوئے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور جو ہے وہ سورج چاند کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، ستاروں کو اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدائش بھی اسی نے کی سب کی، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ پھر یہاں پہ ایک دعا کا قاعدہ بتایا کہ دعا اللہ سے کیسے مانگنی چاہیے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی سرن آہستہ آہستہ دعا مانگے۔ اسی لیے فرض نمازوں کے بعد بھی ہمارے یہاں زور سے دعا پسندیدہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمارے علماء کرا دیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تعلیما للامہ، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دعا کیا مانگنی چاہیے۔ کبھی کبھی زور سے کراتے تو حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ چپکے سے ہو اور گڑ گڑاتے ہوئے ہو، یہ دعا کا قاعدہ ہے۔ پھر سورہ اعراف کے 7واں رکوع، 8واں رکوع، 9واں اور 10واں رکوع، اس میں 5 قوموں کے واقعات، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان کے واقعات بیان کیے گئے۔ تو اس میں سے میں ایک قوم کا تفصیلی واقعہ قوم سمود کا آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جب ان کے تذکرے آگے آئیں گے تو پھر وہاں پہ قوم شعیب و قوم لوط کے تفصیل سے واقعات عرض کر دوں گا۔ آج اگر سارے عرض کروں تو پھر یہ بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس مبعوث کیے گئے، انہوں نے دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، تو قوم نہیں مانی۔ ایک دن عید کا دن تھا، صالح علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے اپنی حیثیت، اپنے عقل کے حساب سے مشکل چیز بلکہ ناممکن ترین چیز ان سے مانگی، اور کہا اے صالح اس پہاڑ سے اونٹنی نکالو، اور وہ بھی گھابن ہو جو نکلتے ہی بچہ دے دے، تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لائیں گے۔ تو انسان کی تو عقل ایک ممکن حد تک ہے نا کہ ایک ہی جنس سے وہ جنس تو نکل سکتی ہے، گدھے سے گدھا نکل سکتا ہے، گھوڑے سے گھوڑا نکل سکتا ہے، پتھر سے پتھر نکل سکتا ہے، لیکن پتھر سے اونٹنی یہ کیسے نکلے؟ انسان کے لیے تو ناممکن ہے۔ تو انہوں نے اپنے حساب سے بہت ناممکن چیز مانگی۔ تو صالح علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اور اللہ نے اپنی قدرت سے جو ہے وہ اونٹنی نکالی، جسے نکلتے ہی بچہ جن دیا۔ معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور کرامت اولیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ معجزے کو معجزہ اسی لیے بولتے ہیں کہ جو عام انسان نہ کر سکے، جس سے وہ عاجز آ جائے۔ معجزہ اسی کو بولتے ہیں جو خدا کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال 4000 آدمی ان کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن پوری قوم ایمان نہیں لائی۔ اب وہ ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی نشانی تھی وہ اونٹنی، تو وہ جو ہے سارا پانی پی جاتی تھی، اور وہاں ایک ہی کنواں تھا۔ تو آج کل تو اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ پانی کا سسٹم ہے، اور جناب یہ سارا، پہلے زمانے میں تو ایک ہی کنواں ہوتا تھا، اس کے پاس پورا قبیلہ آباد ہو جاتا تھا، پھر اگر وہ کنواں سوکھ جاتا تو وہ قبیلے والے کہیں اور چلے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ حضرت یہ تکلیف ہے ہمیں، یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے۔
تو دوسری جگہوں پہ پھر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا نبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، کہ اچھا اب ایسا کرو باری باری کر لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ تو لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ قبیلے کے ہر گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر جاتے تھے، اتنا دودھ دیتی تھی۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لوگ شکر کرتے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں ہر قوم کے اندر چند ٹیڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، جو کسی معجزے کو نہیں مانتے اور بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نیچے کیا جائے، ہٹ دھرم جسے بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہٹ دھرموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس قوم میں 2 عورتیں تھیں جن کے پاس بہت بکریاں وغیرہ تھیں، اور 2 بڑے بدماش تھے۔ تو مستح ایک کا نام تھا، دوسرے کا نام تھا قزار۔ تو ان 2 عورتوں نے ان دونوں مردوں سے، بدماشوں سے کہا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہم بڑی پریشانی میں ہیں، اگر تم دونوں مل کر اس اونٹنی کو ختم کر دو تو ہمارا مال بھی تمہارا ہو جائے گا، ہم بھی تم سے شادی کر لیں گی۔ تو عورت کو تو فتنہ اسی لیے کہا گیا، اور چونکہ پچھلی قوموں کے اندر عذاب آنے کے اسباب بھی کئی جگہ عورت بنی، اس لیے ہماری شریعت میں عورت کا بہت خیال کیا گیا اور اس کو پردے کے اندر رکھا گیا کہ یہ باہر نکالنے کی چیز نہیں ہے اور شو کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اندر چھپانے کی چیز ہے۔ تو جو ہے وہ یہ دونوں اونٹنی کے راستے میں کھڑے ہو گئے، اونٹنی اور اس کا بچہ آ رہا تھا، ایک نے تیر مارا، اونٹنی رک گئی، دوسرے نے اس کو تلوار سے اس کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا، وہ فوراً صالح علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت ایسا ہو گیا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اس کے بچے کو بچا لو، اگر اس کا بچہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو اللہ کا عذاب یقینی ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ بھاگے بچے کو پکڑنے کے لیے، تو بچہ اسی پہاڑی کی طرف گیا، اور جیسے ہی وہ پہاڑی کے پاس پہنچا پہاڑی کھلی اور بچہ اندر چلا گیا، اس پہاڑی نے بچے کو اپنے اندر لے لیا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے آ کے کہا کہ حضرت ایسا ہوا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب جو ہے وہ میں تمہارے اوپر عذاب کو ٹال نہیں سکتا، اور اس کی علامت یہ بتائی تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب، فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن رہو گے، اور عذاب کی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے دن تم سب کے چہرے پیلے ہو جائیں گے، اور جمعے کے دن تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، اور ہفتے کے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک نیک آدمی، پارسا آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو سب توبہ کر لیں، لیکن وکان فی المدینہ 9 رہط، 9 آدمی ایسے تھے وہاں پہ، 9 آدمیوں کا ٹولہ تھا، جس میں سے 2 کے نام میں نے عرض کر دیے، مستح اور قزار۔ یہ بڑے بدماش لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی اگر صالح سچا ہے تو ہم مریں تو یہ کیوں زندہ رہے، ہم اس کو بھی مار دیں گے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹے آدمی کو تو ہماری بستی میں رہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے رات کی اندھیری میں چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے صالح علیہ السلام کو بچایا اور ان آنے والے حملہ آوروں کو ختم کر دیا۔ اور جو ہے پھر ایسا ہی ہوا جناب، جمعرات کے دن سب کے چہرے پیلے ہو گئے، اور جمعے کے دن سب کے چہرے لال ہو گئے، ہفتے کے دن سب کے چہرے کالے ہو گئے، اور پھر فأخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ اور پھر انہوں نے اپنے گھر ایسے بنائے تھے جس میں ہوا کا گزر نہ ہو، اور آج کل تو جو ہے وہ آپ چاہیں تو اپنے ٹکٹ بھی ایسی کرا سکتے ہیں، لوگ ان کے علاقوں میں گھمانے کے لیے بھی لے جاتے ہیں عمرے کے ساتھ ساتھ، ان علاقوں میں جہاں قوم سمود کی بستیاں ہیں۔ اور ان سے پہلے چونکہ قوم عاد تھی، ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا تھا، تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ چٹانوں کے اندر اپنے گھر بنائے تھے، اور تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے۔ لیکن اللہ پاک تو اللہ ہیں، اللہ کوئی جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف تھوڑی ہے، یا اللہ کوئی صدر وزیر اعظم تھوڑی ہے کہ جو عذاب دینے میں چند صورتوں کا محتاج ہو اور چند چیزوں کا محتاج ہو۔ اللہ پاک کے پاس تو عذاب کے بے پناہ خزانے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور جو ہے یہ پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو گئی، اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جو ہے پھر یعنی بار بار اللہ پاک نے اس قوم کا قصہ ہمیں سنایا کہ دیکھو ہماری بات نہیں مانو گے، ہمارے اصولوں کو فالو نہیں کرو گے، تو ہم جو ہے وہ تمہیں اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں، تمہیں بھی ایسے ہی تباہ و برباد کر سکتے ہیں جسے ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا اس پارے کے اندر بڑا تفصیلی جو ہے وہ قصے سنائے گئے۔
وہ کچھ میں نے آپ کو سنا دیے ہیں، کچھ انشاءاللہ آگے چل کے سناؤں گا، سارے نہیں سنا سکتا، وقت کم ہے۔ ایک اور عجیب قصہ بنی اسرائیل کا جو اس پارے کے آخر میں ہے، وہ ہے بلعام بن باعور کا قصہ۔ بلعام بن باعور یہ بہت بڑا بنی اسرائیل کا بزرگ تھا، دیندار آدمی تھا، اور لیکن رہتا وہاں تھا جو بنی اسرائیل کے دشمن رہتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں مسلمان لیکن کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، اسی طرح امریکہ میں رہتے ہیں مسلمان لیکن امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی فوج اس کے خلاف، اس کے ملک کے خلاف آئی حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو تھا بنی اسرائیل میں سے اور نیک بھی تھا، لیکن اس کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم موسیٰ کے خلاف دعا کرو۔ تو اس نے کہا بھائی میں دعا نہیں کر سکتا، یہ تو نبی ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کی بیوی کو بہت سارا مال و دولت دیا اور بھڑکایا کہ تم جو ہے کسی طرح اپنے شوہر کو آمادہ کرو کہ یہ نبی کے خلاف دعا کر دے۔ تو شروع میں تو یہ جو ہے وہ منع کرتا رہا، لیکن بعد میں بیوی کی محبت میں، دنیا کی محبت اس پہ غالب آ گئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے۔ لیکن ظاہر ہے نبی کے خلاف تو کسی کی دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی، بد دعا۔ تو جب اس نے اپنی زبان نکالی اور بد دعا کے لیے، تو اس کی زبان جو ہے کتے کی طرح جو ہے وہ باہر لٹک کے آ گئی، اور یہ جو ہے اللہ کے یہاں مردود ہو گیا۔ اور پھر اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں تو مردود ہو گیا، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں اگر تم موسیٰ کے خلاف جنگ کرنا جیتنا چاہتے ہو۔ وہ یہ کہ اپنی لڑکیوں کو بنا سوار کر جو ہے وہ ان کے فوجیوں کے سامنے بھیج دو، اگر ایک نے بھی زنا کر لیا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی موسیٰ علیہ السلام سے اور تم جیت جاؤ گے۔ چنانچہ اس کے بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تو ایک بدبخت تھا بنی اسرائیل کا سردار، اس نے منہ کالا کیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی اور بنو اسرائیل اللہ کے عذاب میں آ گئے۔ تو اس کا قصہ اللہ پاک نے بطور عبرت کے ذکر کیا کہ دیکھو بڑا علم والا آدمی تھا، لیکن بیوی کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں آ کر یہ جو ہے اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھا اور دنیا بھی برباد ہو گئی۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ دیکھو کبھی بھی جو ہے وہ عورتوں کی محبت میں یا دنیا کی محبت میں اللہ والوں سے دشمنی مت لو، اور کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تمہاری دنیا اور آخرت خراب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔